احمدی ہوں، اور میں نے نا جی پیارے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی تھی. بات ویری صرف اتنی ہے، وہ جو حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کا آنا امام مہدی، آج وہ حدیثیں تھوڑی کٹ ہو جائیں میں لات مارتا ہوں. مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف جو حدیثیں ہیں ان کی وجہ سے میں فی الحال ادھر ہوں. اگر وہ حدیثیں نہ ہوں تو مجھے ضرورت ہی نہیں کسی. مجھے حضرت عیسیٰ کی بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی امام مہدی کی کسی کی ضرورت نہیں. میں آ جاتا ہوں صرف ان چیزوں کے اوپر کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ والی حدیثوں کے اوپر. اتنا آسان معاملہ ہے، لیکن اگر عقل ہو، اگر غور و فکر ہو تو بڑا آسان ہے، لیکن کسی کے چکر میں آ جاؤ تو پھر بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ اب اس کا ٹائم قیامت تک ہے. وہ جیسے وہ مرزا صاحب کہتے ہیں نا جی، ٹائم قیامت تک ہے. احمدی ہوں، اور میں نے نا جی پیارے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی تھی 1 منتھ پہلے، تو نا جی مجھے نا ٹھیک نہیں لگی، کافی ڈاؤٹ تھے. تو شاہد میں میاں نے آپ کی کافی ڈاؤٹ تھے تو آپ میرا کی عمر بنوئی. شاہد میاں آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 20 سال. 20 سال ہے. آپ کی مطلب جی کالج جاتے ہیں، ہائی اسکول جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی کالج جاتا ہوں. اوکے. آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی، کون سی کتاب پڑھی آپ نے؟ میں نے قریباً روحانی خزائن کے پڑھی ہیں جلدیں. نہیں، کون تو سی؟ مطلب اس میں روحانی خزائن تو مجموعہ ہے نا، اس میں کسی ایک کتاب کا جو کوئی جلد پڑھی ہے اس میں سے؟ اسلامی پہلے میں نے سب سے پہلے اسلامی اصول کی فلسفی پڑھی، تو اس واو. پہ مجھے پھر ڈاؤٹ ہو گیا. میں نہیں. جنت و دوزخ کا کنسیپٹ ہی ختم کر دیا تھا، اس میں پھر مجھے کافی ڈاؤٹ ہو گئے تھے. ہم. اچھا، اسلامی تو اصول پھر کی میں نے جب فلسفی آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا اس میں؟ جی جی بالکل. کیا ہے؟ ذرا چلے ہمارے بھی علم میں اضافہ فرما دیجئے. وہ کس چیز کے لیے ہے اسلامی اصول فلسفی؟ وہ یہی سمجھ لیں، وہ روحانی جنت و دوزخ، وہ ان کا کنسیپٹ یہی ہے نا. یعنی یہ قرآن سے حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے جنت مادی چیز ہے. وہ کہتے نہیں صرف روحانی آپ کو یہی چیزیں دوبارہ اچھی شکل میں ملنی ہے، یہ وہ، یعنی کنسیپٹ جنت و دوزخ کا ختم ہی کر دیا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دوزخ کچھ چیز ہے نہ جنت کچھ چیز ہے، جو بھی ہے بس دنیا ہے. اوکے، ٹھیک. تو آپ تو اتفاق نہیں اس کے کرتے بعد اس پھر چیز؟ میں نے باقی بھی پڑھی. ہم. اس کے بعد پھر میں نے باقی بھی کافی پڑھی، لیکن اس پہ پھر کافی ڈاؤٹ ہوئے. تو پھر میرا بنوئی تھا، مربی تھا، ان سے میں نے پھر ڈسکس کیا، لیکن وہ طویلیں بہت دیتے ہیں تو بات نہیں بن رہی تھی. تو آپ پیدائشی احمدی ہیں؟ تو جی جی پیدائشی احمدی. اچھا، ٹھیک ٹھیک. کرے تو بات. آپ سے یہی تھا کہ ان کی پیش گوئیوں کے متعلق اگر مجھے ریفرنس مل جائے نہ کچھ، کیونکہ باقی نا جو پیش گوئی ان کے پھر کافی ٹائم لگتا ہے پیش گوئیوں پہ. انہوں نے پھر طویلیں دینی ہوتی ہیں، اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے نہیں معافی مانگی، ایک یہ بہت مصیبت ہوتی ہے. ہم. آصف میاں. تو اگر کوئی آصف صاحب جی سیف صاحب. جی کریں بات آپ شاہد میاں سے. جی شاہد صاحب، میں سن رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے پڑھی ہیں کتابیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جو ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں نا، یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں. آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے، ذرا ایک دفعہ پھر بتائیں گے مجھے؟ آپ کو پتہ ہے نا، پھر گھر والے ہوتے ہیں. اب میں تو یعنی کتابوں سے حوالے دے، پھر میں نے بلایا بنوئی کو، ان سے بھی بات کی، تو پھر وہ نا تھوڑے گرم ہو جاتے ہیں. گھر کا بہن کا معاملہ ہوتا ہے، پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ کافی اگر میرے پاس ہوں گے نا ایویڈینس تو میں بتاؤں گا کہ یہ باتیں ہیں، پھر تو چلو گھر والے مان لیتے ہیں. ایسے تھوڑے بہت پھر حوالوں سے نہیں کام بنتے. ان کے پاسپورٹ کافی طویلیں ہوتی ہیں، سالوں نے مربی لگائے ہوتے ہیں. میں تو نہیں علم کا مقابلہ کر سکتا. میں نے تو وہی بات بتانی جو مجھے ڈاؤٹ ہوں گے. تو یہ کی پیش گوئیوں کے متعلق تو اگر آ جائے، کیونکہ اگر ایک انسان جھوٹا ہے تو اس کی پیش گوئیوں میں مجھے لگتا ہے جھوٹی ہوں گی. کچھ اس کی جھوٹی ہوئی ہے، لیکن کچھ پہ طویلیں کافی کرتے ہیں. اوکے اوکے. جی آصف میں ان سے 1 منٹ. جی جی آپ جی بات کریں. جی تھینک یو. شاہد میاں، میری ایک دھیان سے بات سنیے گا. اگر آپ انتہائی دیانتداری سے اور نیک نیتی سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور اپنا معاملہ بیان کر رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جی سمجھنا ہوگا
ان کی کسی پیشگوئی کو غلط صحیح یا یہ سچا جھوٹے تھے کیا تھے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو اپنا فائنل دین کہ اس سے پہلے جو بھی ادیان اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، انسانوں کو ہدایت دی، اس کو مکمل طور پہ قرآن کی شکل میں رسول کریم کے ذریعے تمام انسانیت کو عطا کر دیا۔ نمبر 1، اگر آپ کا اس پہ یقین ہے، قرآن کا آپ سٹڈی کر لیتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو غلام قادیانی صاحب کا کوئی وجود یا کسی اور شخص کا جو ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ماننا لازمی ہے، کہ جو شخص مجھے مانے گا وہی مطلب اللہ کے نزدیک جنت کا مستحق ہوگا، اصل چیز وہ ہوگی، نیک وہ ہوگا، یہ وہ جو کچھ بھی ایک ایمان والوں کو ملنا ہے اس کا وہ حقدار ہوگا، تو وہ دعوے دار بالکل جھوٹا ہے۔ سو بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں پہلے اسلام کی تعلیم کو کہ اسلام کیا ہے، تو جب اسلام کو آپ سمجھ گئے تو پھر اس میں غلام قادیانی یا کوئی بھی شخص غلام قادیانی جیسا دعویٰ رکھنے والا کسی قسم کا بھی جو یہ کہے مجھے مانو، وہ کبھی بھی قرآن کے نزدیک، قرآن کی تعلیم کے مطابق اللہ کے نزدیک سچا نہیں ہو سکتا۔ اب اس بندے کو دیکھ کے آپ ان کے ساتھ صرف یہ بحث کرنی کہ دیکھیں جی یہ ان کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے، تو سوال ہے کہ اس شخص کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے۔ جب وہ اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ جی ضرور کریں۔ بات یہ نا، مجھے تو کنفرم یقین ہے اپنے اللہ پہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے نہیں کسی چیز کی ضرورت، قرآن کے بعد کسی چیز کی نہیں ضرورت رہتی۔ بات صرف اتنی ہے، وہ جو حدیثیں ہیں حضرت عیسیٰ کا آنا، امام مہدی، آج وہ حدیثیں تھوڑی کٹ ہو جائیں میں لات مارتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف جو حدیثیں ان کی وجہ سے میں فی الحال ادھر ہوں، اگر وہ حدیثیں نہ ہوں تو مجھے ضرورت ہی نہیں کسی، مجھے حضرت عیسیٰ کی بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کسی امام مہدی کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان حدیثوں کی وجہ سے بس۔ آپ کی بات پوری ہو گئی، کیونکہ وہ ماننا ضروری ہے امام مہدی کو۔ یہ بات جی مطلب آپ کی بات پوری ہو گئی ہے تو میں پھر اپنی بات کروں۔ جی بولیں۔ اوکے، تھینک یو۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کا ماننا کہاں ضروری ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت؟ میں بول رہا ہوں قرآن کی کون سی آیت ہے، اللہ کا کون سا حکم ہے کہ امام مہدی کے ماننا ضروری ہے، یا رسول کریم کے بعد کسی شخص کا ماننا ضروری ہے؟ یہ قرآن میں کیا ایسی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے؟ جی نہیں، حدیثوں سے ہے، قرآن سے نا، میں جو بات کر نہیں، دیکھیں بات سنیں آپ، صرف حدیثوں سے۔ اچھا، قرآن میں نہیں ہے؟ جی اچھا، جب قرآن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ سے تقاضا نہیں کر رہا، اب آپ کی بخشش جو ہے، نجات جو ہے، جنت دوزخ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ادا کرنی ہے یا یہاں کسی انسان نے عطا کرنی؟ نہیں، اللہ نے کرنی ہے۔ جب اللہ نے کرنی ہے تو اللہ نے لیکن تو اس کے محبوب کا حکم ہے کہ چندہ ٹھہر جاؤ، میں سمجھ رہا ہوں، نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن ایک چیز تو طے کر لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب ہمیں ایک بات بتائی گئی، جی بالکل، رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ یہ انہوں نے کہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی میں آپ کو کہوں کہ یہ فلاں بات جو ہے یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے، جی تو مطلب میں ان کی طرف منسوب کر رہا ہوں نا۔ اب آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے کہ آپ کے پاس اس چیز کو پرکھنے کے لیے کون سا ذریعہ ہے کہ میں نے جو آپ کو بات کہی کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے اپنے پاس سے بنائی ہے یا واقعتاً یہ بات ایسے ہے؟ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پہ اس کو پرکھیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا،
اور چلے میں اس میں اگلے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ جو جی حدیثیں ہیں ہمارے پاس جو ملتی ہیں اور ان کو پرکھنے کا محدثین نے جو طریقہ کار ایک رکھا اور وہ سارا معاملہ سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں ضعیف ہیں، وہ معاملات ہیں. مرزا صاحب کے ساتھ جو، اور بلکہ مرزا صاحب نے جو دنیا کے ساتھ ٹریجڈی کی ہے نا، وہ اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. دین مکمل ہے، اور شیخ صاحب ایک چیز کی میں ادبن وہ اس میں کریکشن کرتا چلوں، اللہ کے ہاں دین تو پہلے دن سے اسلام ہی ہے. اب جی یہ جی لوگوں نے نام رکھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا کہ وہ ابراہیم کون تھا، یا عیسیٰ تمہارے نزدیک کیا تھا، کیا وہ خود کو عیسائی کہتے تھے؟ اللہ نے کہا وہ سب مسلمان تھے. سب اور مسلمان تھے. وہ میری عربی اس میں انا ہاں، عند اول اللہ دین مسلم، انا الاسلام، اول اللہ کے مسلمون. ہاں دین تو جو ہے نا وہ ہم، بالکل شیخ صاحب، بے شک بے شک. تو بات یہ ہے کہ اسلام تو یہاں روز اول سے ہی ہے، اس کو پرفیکٹ کیا گیا ہے وقت کے ساتھ. احکامات کچھ پہلے نہیں تھے، پھر نازل کیے گئے. کچھ پہلے کے اس خاص علاقے کے دور کے حساب سے ہوا کرتے تھے، خاص طرف انبیاء بھیجے جاتے تھے، رسول بھیجے جاتے تھے. اب یہ آخری جب معاملہ ہوا تو یہ گلوبل ہے، اب یہ پوری دنیا کے لیے ہے. اب ایک تو اسپیس کے حساب سے یہ یونیورسل ہو گیا، اور پھر ٹائم کے حساب سے بھی کہ اب اس کا ٹائم قیامت تک ہے. وہ جیسے وہ مرزا صاحب کہتے ہیں نا جی ٹائم قیامت تک ہے. اس دین کا، اس معاملے کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اب مکمل، کامل اور اکمل کر دیا. میں سارے الفاظ بول رہا ہوں، کوئی نہیں ایمبیگوٹی چھوڑ رہا. یہ تا قیامت ہے، اور اس میں گارنٹی اللہ نے لی ہے قرآن کی. یہ الحمد سے والناس کے درمیان میں جو کچھ ہے نا، اس کی گارنٹی پیارے اللہ نے لی ہے، باقی کسی چیز کی گارنٹی نہیں لی ہے. اور اس کے اوپر ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کو خود محدثین کے ہاں ایک راوی پہ کلام مل جائے گا، دوسرے پہ مل جائے گا کہ اس کی یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ اپنی طرف سے گھڑتا تھا. بہرحال وہ پوری لمبی بحث ہے. میں آ جاتا ہوں صرف ان چیزوں کے اوپر کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ والی حدیثوں کے اوپر. اتنا آسان معاملہ ہے، لیکن اگر عقل ہو، اگر غور و فکر ہو تو بڑا آسان ہے، لیکن کسی کے چکر میں آ جاؤ تو پھر بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. اتنی بڑی قسم اور اتنی بڑی بات ہونے لگی کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ جو ہے نا وہ نازل ہوگا. کہانی ختم ہے پیارے بھائی، کہانی ختم ہے. نہ مرزا صاحب کا نام عیسیٰ ہے، نہ ان کی والدہ کا نام مریم ہے. یہ ان کے بایولوجیکل سن نہیں ہے. خلاص خلی ولی. اب امام مہدی کے نام پہ آپ کو جتنا کل پاتے رہیں، یہ دکھی تقریریں کرتے رہیں جی وہ برف کی اس کے اوپر رینگ کے چلے جاؤ الٹے لے، بھائی ہو جائے گا. آگے ہیں کیا حضرت عیسیٰ آگے ہیں؟ جی نہیں. کوئی اور آیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے؟ جی وہ چراغ بی بی کا بیٹا ہے. تو بھائی لڑائی کس بات کی ہے؟ آگے ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ طویلیں ہیں، 200 گز لمبی طویلیں ہیں، وہ خود کو فلانا ہاشمی سے فاطمی کرتے ہوئے ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آتے ہوئے. اس لیے مسلمانوں کو نا اپنا دماغ بالکل کلیئر رکھنا چاہیے کہ دو ہی کام ہے بھائی آپ کے پاس. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی انتظار کوئی نہیں کر رہا یہاں بیٹھ کے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی صبح اٹھتے ہیں ہم نہا دھو کے کنگھی کرتے ہیں، آفس نکلنے سے پہلے ایک بار گلی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں کہ نہیں. یار ہمارا دین مکمل ہے، وہ معاملہ ہی اور ہے. حدیثوں کے اوپر ہی میں رہ رہا ہوں ابھی کہ جو حدیثوں کے اندر ہے نا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ معاملہ اور ہے. دین کے اندر انہوں نے ایک الف بے نہ مائنس کرنی ہے نہ ایڈ کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ کے دین کو، اسلام کو انہوں نے چینج نہیں کرنا، نہ ایڈیشن کرنا ہے، نہ ملٹیپلیکیشن، نہ سبٹریکشن، کچھ بھی نہیں کرنا. جب کرنا نہیں ہے تو کیا موت پڑ رہی ہے اس بیس کے اوپر آپ کفر اور ایمان کے فتوے لگا رہے ہیں. خلاص کوئی لینا دینا نہیں اس چیز کا.